کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور آنسو بہت زور سے بیٹھ لگے اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں رہوں یا نہ رہوں۔ اسامہ کو اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور حضور کو بھی بڑا پیار تھا، لیکن ان کو روانہ کیا کہ تم جاؤ۔ تو روتے ہوئے یہ اپنے لشکر کی طرف چلے گئے۔ اتوار کا جو دن آیا تو اس میں طبیعت اسی طرح رہی، پھر سوموار کی رات داخل ہو گئی، اللہ کی شان اس میں افاقہ ہو گیا اور سوموار کے دن فجر کے بعد اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر محلہ ایوالی میں تھا، یہ مدینے کے اندر ایک محلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو جائے تو آپ کی طبیعت اب بہتر ہے، میں اپنے اس گھر میں ہو لوں، وہاں کی باری ہے۔ آپ نے کہا ہاں ہوگا۔ یہ وہاں لشکر میں پہنچ گئے، طبیعت بہتر تھی، یہ لشکر میں پہنچے تو طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی اور لشکر کے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پھر طبیعت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ یہ وہ دن تھا جو صحابہ کی زندگی میں سب سے مشکل دن تھا۔ صحابہ اپنا حال بھول گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا یہ وقت تھا، دن تھا، اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو پورا تیار کر لیا۔ جانے کی تیاریاں تھی، روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک قاصد دور سے آوازیں دیتا ہوا آیا، اسامہ اسامہ اسامہ، مجھے تیری ماں نے بھیجا، ام ایمن کا میں قاصد کی ماں کا نام ام ایمن تھا۔ اور اس قاصد نے جو الفاظ کہے وہ ذرا غور سے سنا۔ اس قاصد نے آ کر کہا اسامہ مجھے تیری ماں نے بھیجا ہے اور کہا اسامہ کو بہت جلدی واپس آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس بات سے کر سارے لشکر کی جان کی اسامہ رضی اللہ عنہ دوڑے، وہاں گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بخار بہت تیز تھا۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ آئی، آپ سب کو آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے مل رہے تھے، لیکن جب فاطمہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کا ماتھا اپنے ماتھے پر لگایا اور حضرت فاطمہ بہت رو رہی تھی، ان کی لاڈلی تھی سب سے زیادہ، اور پھر یہ فرمایا روتے ہوئے کہ تو غم نہ کر بیٹی، دنیا میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گا، تو میرے پاس آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت میں پیشاب کی۔ علی کہتے ہیں مجھے کہا کہ کوئی برتن لاؤ، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نظر ڈالی، آپ کے پورے گھر کے اندر پیشاب کی حالت پورا کرنے کے لیے برتن ملتا تھا۔ علی کہتے ہیں ایک انصاری کے گھر گیا، وہاں سے بھی برتن نہ ملا، دوسرا تیسرا چوتھے انصاری کے گھر سے برتن ملا، میں جب لے کر واپس آیا تو حضور دنیا سے جا چکے، حضور دنیا سے جا چکے۔ میرے محترم عزیز دوستو بھائیوں، درخواست صرف اتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے نام میں لگے، آپ روتے رہے ساری زندگی، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کو بڑا پیار تھا، سینے سے لگاتے تھے، اسے کھلاتے تھے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، ہر نبی وہ جب مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، تم دعا کر لو یہ بیٹا ہمارا زندہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی طرف ایسے دیکھتے تھے اور پھر اس طرف دیکھتے تھے، پھر ابراہیم کی طرف، پھر اس طرف، اور بیماریاں بار بار کہہ رہی تھی آپ وہ دعا مانگ لیں۔ آپ نے آخر میں کہا ہے میں وہ دعا نہیں مانگوں گا، وہ تو دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، محشر کے میدان میں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا امت کی سفارش کے لیے کروں۔ آج میں دوستوں اس نبی کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، اس نبی کی زندگی، اس نبی کے کپڑے، اس نبی کی تجارت ہمیں پسند، ہمیں آگے اللہ کے نبی سے بھی، اللہ سے بھی ملاقات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملاقات ہے۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ حقیقی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے؟ انشاءاللہ سارے نیت کرتے ہیں۔ حقیقی محبت کا کیا مطلب ہے؟ حقیقی محبت کا کیا مطلب ہے؟
حقیقی محبت کا مطلب یہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو 80,000 دینار کے مالک تھے۔ 80,000 دینار سونے کے سکے کا نام ہے۔ سارا کچھ رکھ لیا، یہاں تک کہ جسم پر کپڑے بھی باقی نہ رہے، سارا کچھ رکھ لیا۔ اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کہا کہ میری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ جن ہاتھوں سے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور کفن دے کر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس لے جانا اور وہاں جا کر اجازت لینا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو جائے تو یہی دفن کر دینا، ورنہ بقیع میں لے جانا جہاں آپ کا قبرستان وہاں دفن کر دینا۔ تو اسی طرح ہوا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، پھر لے کر گئے وہاں ان کی میت کو رکھا تو آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی، قبر سے، کہ دوست کو دوست کے پاس لے، دوست کو دوست کے پاس لے۔ میرے دوستو، سچی بات ہے، ہم مرنا سیکھ، آج پوری دنیا میں جینے کے پروگرام ہے، پوری دنیا میں جینے، ہم مرنا سیکھیں، اور وہ مبارک زندگی سیکھیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے۔ یہ بکریاں چرانے والی قوم سارے عالم کی امام بنے، سوری دنیا کی۔ دیکھو آج کوئی تھوڑی سی کسی صحابی کی زبان، صحابی کے بارے میں زبان کھولے، تھوڑی سی تو مشرق سے مغرب تک آگ لگ جاتی ہے۔ عزت اسے کہتے ہیں، یہ ہے عزت۔ تو وہ عزت اللہ پاک جل جلالہ ہر گھر کے اندر اتارنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بھئی نیتیں کریں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی۔ کون نیت کرتا ہے حضور والی زندگی اختیار کرنے کی، حضور والے کپڑے، حضور والا چہرہ، سارے نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی حدیث میں صاف آتا ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایک دن ایک رات نہ بولے، صرف ایک دن اور ایک رات، یعنی 24 گھنٹے ایسے گزر جائے تو پھر اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ اور 3 دن گزر جائے اور اس حال میں موت آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے۔ تو رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہہ دے، صبر کر جائیں، سہ جائیں، سہتے سہتے دنیا سے چلے جائیں، وہاں اللہ پاک بڑا مرتبہ دے۔ دوسرا عیبوں کو چھپانا۔ کس کو چھپانا بھائی؟ عیبوں کو چھپانا۔ ہاں یاد رکھنا، جو اپنے بھائی، گھر والوں کی، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، رشتہ داروں، محلے والوں، اپنے مسجد والوں، مرکز والے، مدرسے والوں کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں عیبوں کو چھپائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میرے پاس کسی کے عیب نہ لے کر آیا۔ میں اپنے سارے صحابہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کسی کا کوئی عیب نہ ہو، کسی کا کوئی عیب نہ ہو۔ اپنے عیبوں کو، یعنی اپنے آس پاس والوں کے عیبوں کو چھپائیں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، اپنے عیبوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے مجھ پر حد جاری کیجیے، کیوں؟ کہتے مجھ سے چوری ہو گئی، چوری۔ میں جا جاؤں، میرا ہوش صحیح نہیں، کوئی چوری نہیں ہوئی تجھ سے۔ وہ اس طرف سے آ گیا، کہتے میرے سے چوری ہو گئی، حد جاری کیجیے۔ کہ نہیں جاؤ، تیرا ہوش صحیح نہیں، ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے۔ وہ بار بار آتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ کہہ رہا ہے حد جاری کیجیے، ہوگی اس سے چوری کی، اچھا بتا کیا تم نے چوری کیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے اونٹ چوری کیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سنتے کہنے لگے اچھا اونٹ کیا کیا؟ تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، چل جا چل جا۔ کیسے حل ہو گیا؟ ابھی اونٹ تو ہوتے ہی سارے ایک ہی شکل کے ہیں، تو نے تو اپنا اونٹ سمجھ کے چھوڑا، اپنا اونٹ سمجھ کے وہاں سے چھوڑا ہوگا، لیا ہوگا، جب جا بھاگ جا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ قربان جاؤں اپنے ایمان پر بھی، ان کو پتا تھا حد جاری ہوگی، ان کو ہاتھ پٹے گی، لیکن ان کو پتا تھا کہ آخرت میں اگر اس کا فیصلہ چلا گیا تو بڑا نقصان ہے، اپنا ہاتھ بنوانے پر مجبور ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو اچھا ٹھیک ہے، بار بار کہنے حضرت علی نے کہا لے کر آؤ جلدی سے جلاد کو بلاؤ جو ہاتھ کاٹے گا۔ وہ آ گیا، کڑھائی لے کر آؤ، اس میں تیل ڈالو اور نیچے آگ جلاؤ، اپنے سارا اس کے سامنے نقشہ۔ حضرت علی نے کہا اس کو دیکھ، اس جلاد کو بھی دیکھ، ہتھیار کو بھی دیکھ، آگ کو بھی دیکھ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کو دکھا رہے ہیں اور یہ چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد حضرت علی آئے اور آگے میں آ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ قریب آیا، کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کون ہو تم؟
کہا جی ابھی آپ بٹھا کر نہیں گئے تھے، کس کو بٹھا کر گئے؟ کہا جی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے نہیں کس کو آپ نے کہا تھا؟